السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو تفہیم القرآن کے اسٹڈی سرکل کا سلسلہ جاری ہے، اس میں اب درمیان میں جس طرح سے ہم مختلف اوقات میں کچھ خصوصی موضوعات پر مطالعے کے لیے اور ڈسکشن کے لیے کچھ کتابوں کو منتخب کرتے ہیں، تو ابھی ہم نے سنت کی آئینی حیثیت جو کتاب ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو شروع کیا ہے۔ پچھلی نشست جو ہماری اس کی پہلی نشست تھی، اس میں ہم نے دیباچہ پڑھا تھا اس کتاب کا، اور دیباچے میں وہ ہمارے سامنے تفصیلات آ گئی تھیں، نکات ہمارے سامنے آ گئے تھے کہ جو سنت کے حوالے سے جو رائج الوقت جو زمانے میں اور پہلے بھی اس سے پہلے بھی جو لوگ اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم نے کچھ تفصیلات پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، اور وہ لوگ کہ جو پاکستان میں سنت کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کنفیوژنز پھیلا رہے تھے اور اس کے رد کا کام کر رہے تھے، یعنی حدیثوں کو رد کر رہے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام جو آرگنائزیشن جو کام کر رہی تھی تو وہ بزم طلوع اسلام کے نام سے، اور اس کے ایک جو سرکردہ فرد تھے ڈاکٹر عبدالودود صاحب، تو ان کے ساتھ ایک خط و کتابت ہے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں کہ یہ سوالات ہمارے سامنے جو انہوں نے اٹھائے تھے وہ آئیں گے، اور اس کے جواب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سنت کے حوالے سے کہ سنت کیا چیز ہے اور کس شکل میں موجود ہے اور اس کی تحقیق کا ذریعہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ابھی اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس میں ہم پہلے جو سوالیہ خط ہے وہ بھی پڑھیں گے، یعنی اس کو پورا مکمل انشاءاللہ جو ہے یہ صفحہ نمبر جو ہمارے پاس جو یہ ٹائپ ہوئی ہوئی جو بک ہے ای بک، اس کے صفحہ نمبر 14 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اور یہ تقریباً صفحہ نمبر 34-35 تک جو ہے یہ ہمارا ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم آج کی نشست میں جتنا بھی مطالعہ ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میں اس کے آغاز کے لیے حامد قیوم بھائی آپ آغاز کریں گے اس کا؟ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت کی آئینی حیثیت، ایک اہم مراسلت۔ ذیل میں وہ مراسلت درج کی جا رہی ہے جو بزم طلوع اسلام کے ایک نمایاں فرد جناب ڈاکٹر عبدالودود صاحب اور مصنف کے درمیان سنت کو اسلام کے آئین کی بنیاد ماننے کے مسئلے پر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کا پہلا خط۔ مخدوم و محترم مولانا دام ذلکم، السلام علیکم۔ دستوری تدوین کے اس فیصلہ کن مرحلے پر ہر سچے مسلمان کی دینی امنگوں کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اسلام کی مستقل اقدار کی اساس پر ترتیب و تکمیل پائے۔ اس سلسلے میں آئین کمیشن کی سوالنامہ کے جواب میں آپ اور دیگر حضرات کا یہ متفقہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ آئین پاکستان کی بنیاد کتاب و سنت پر ہونی چاہیے۔ مجھے نہ تو سنت کی حقیقی اہمیت سے مجال انکار ہے اور نہ اس کی اس اہمیت کو ختم کرنا مقصود، لیکن جب اسلامی آئین کی اساس کے طور پر سنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک اشکال ذہن میں لازماً پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جو سوال ابھرتے ہیں میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اولین فرصت میں اس اشکال کا حل تحریر فرمائیں گے۔ سوالات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، آپ کے نزدیک سنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اسی طرح سنت یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کیا قرآن کی طرح ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب موجود ہے جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتب شکل میں موجود ہو، یعنی قرآن کی طرح اس کی کوئی جامع و مانع کتاب ہے؟ نمبر 3، کیا سنت رسول اللہ کی اس کتاب کا متن تمام مسلمانوں کے نزدیک اسی طرح متفق علیہ ہے اور شک و تنقید سے بالاتر ہے جس طرح قرآن کا متن ہے؟ نمبر 4،
اگر کوئی ایسی کتاب موجود نہیں تو پھر جس طرح یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فلاں فقرہ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی طرح یہ کیوں کر معلوم کیا جائے گا کہ فلاں بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا نہیں۔ نمبر 5، میں آپ کو یقین دلا دوں کہ جہاں تک اسلامی آئین کی ضرورت کا تعلق ہے، میں قلب و نظر کی پوری ہم آہنگی سے اسے ایک مسلمان کی زندگی کا نصب العین قرار دیتا ہوں۔ میری ان مخلصانہ گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی آئین کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلام پسند ذہنوں میں اس کا ایک واضح، متفق علیہ اور ممکن العمل تصور موجود ہو، تاکہ ملک کا لادینی ذہن جو پوری شدت سے اسلامی آئین کے خلاف مصروف کار ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام پسند عناصر میں انتشار کی صورت پیدا نہ کر سکے۔ چونکہ آئین کے سلسلے میں عام لوگوں کے ذہن میں ایک پریشانی سی پائی جاتی ہے، اس لیے اگر عوام کی آگاہی کے لیے آپ کے موصولہ جواب کو شائع کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نیاز آگہی عبدالودود۔ جواب: مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنایت نامہ مورخہ 21 مئی 1960 وصول ہوا۔ آپ نے جو سوالات کیے ہیں وہ آج پہلی مرتبہ آپ نے پیش نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے یہی سوالات دوسرے گوشوں میں آ چکے ہیں اور ان کا جواب بھی واضح طور پر میں دے چکا ہوں۔ ایک ہی طرح کے سوالات کا مختلف گوشوں سے بار بار دہرایا جانا اور پہلے کے دیے ہوئے جوابات کو ہمیشہ نظر انداز کر دینا کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کے علم میں میرے وہ جوابات نہیں ہیں جو میں اب سے بہت پہلے دے چکا ہوں تو میں اب آپ کو ان کا حوالہ دیے دیتا ہوں۔ ملاحظہ ہو ترجمان القرآن جنوری 58 صفحہ 209 تا 220، دسمبر 58 صفحہ 160 تا 170۔ آپ انہیں پڑھ کر مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے سوالات میں کس سوال کا جواب ان میں نہیں ہے، اور جن سوالات کا جواب موجود ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ اگر آپ اپنے اس عنایت نامے کے ساتھ میرے اس جواب کو شائع کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں تو براہ کرم میرے مذکورہ بالا دونوں مضامین بجنسی ہی شائع فرما دیں، کیونکہ دراصل وہی میری طرف سے آپ کے ان سوالات کے جواب ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو جواب دینے میں پہلو تہی کی ہے۔ خاکسار ابو العلا۔ ڈاکٹر صاحب کا دوسرا خط: مولانا محترم زید مجدکم، السلام علیکم۔ گرامی نامہ ملا جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے اس کا علم ہے کہ اس قسم کے سوالات اس سے پہلے بھی کئی گوشوں سے کیے گئے ہیں، لیکن مجھے خاص طور پر استفسار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میری نظر سے ان سوالات کے ایسے جوابات آج تک نہیں گزرے جو متعین اور واضح ہوں۔ آپ نے اپنے جن مضامین کی نشاندہی فرمائی ہے میں نے انہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس سے یہ عرض کرنے دیجیے کہ ان سے بھی میرے سوالات کا متعین جواب نہیں مل سکا، بلکہ ان سے میری الجھن بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی دوسری تحریروں سے مختلف ہیں۔ بہرحال چونکہ میرا مقصد مناظرہ بازی نہیں اور نہ آپ کے احترام کے پیش نظر میں ایسی جرت کر سکتا ہوں، بلکہ محض بات کا سمجھنا ہے، اس لیے جو کچھ میں آپ کے مضامین سے سمجھ سکا ہوں اسے نیچے لکھتا ہوں۔ اگر میں نے مفہوم کو صحیح سمجھا ہے تو توثیق فرما دیجئے، اور اگر غلط سمجھا ہے تو براہ کرم اس کی تصریح کر دیجئے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی میں قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا یا عملاً کیا اسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں: الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی میں جو باتیں اپنی شخصی حیثیت سے ارشاد فرمائی یا عملاً کی وہ سنت میں داخل ہیں۔ بے، سنت
قرآنی احکام و اصول کی تشریح ہے۔ قرآن کے علاوہ دین کے اصول یا احکام تجویز نہیں کرتی اور نہ ہی سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرتی ہے، اور نہ ہی سنت قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس میں سنت رسول اللہ بتمام و کمال درج ہو اور جس کا متن قرآن کے متن کی طرح تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا ہے کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں سے صحیح احادیث کو الگ کیا جائے گا۔ اس کے لیے روایات کو جانچنے کے جو اصول پہلے سے مقرر ہیں وہ حرف آخر نہیں۔ اصول روایت کے علاوہ درایت سے بھی کام لیا جائے گا، اور درایت انہی لوگوں کی معتبر ہوگی جن میں علوم اسلامی کے مطالعے سے ایک تجربہ کار جوہری کی بصیرت پیدا ہو چکی ہو۔ نمبر 4، احادیث کے اس طرح پرکھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ اسی طرح کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جس طرح قرآن کی آیات اللہ کا کلام۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ والسلام، نیاز آگہی عبد الودود۔ جواب: محترمی و مکرمی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آپ کا عنایت نامہ مورخہ 24 مئی 1960 عیسوی ڈاک سے مل چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 28 مئی کو دستی بھی اس کی ایک نقل مجھے ارسال فرما دی، لیکن میں مسلسل مصروفیت کے باعث اب تک جواب نہ دے سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اس عنایت نامہ میں یقین دلایا ہے کہ آپ کا مقصد اس مراسلت سے کوئی مناظرہ بازی نہیں ہے، بلکہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ جیسے شخص سے اسی چیز کا متوقع بھی تھا، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنی مراسلت میں بات سمجھانے کے لیے اختیار فرمایا ہے وہ اس یقین دہانی کے ساتھ کچھ مطابقت رکھتا ہوا کم از کم مجھے تو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اپنا 21 مئی کا خط نکال کر ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں آپ نے 4 متعین سوالات میرے سامنے پیش کر کے ان کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی تاریخ کو اس خط کے جواب میں آپ کو لکھا کہ آپ جنوری 58 عیسوی اور دسمبر 58 عیسوی کے ترجمان قرآن میں میرے فلاں فلاں مضامین ملاحظہ فرما کر مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ آپ کے سوالات میں سے کس سوال کا جواب ان میں نہیں ہے، اور جن سوالات کا جواب موجود ہے اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے۔ لیکن آپ نے ان مضامین کو ملاحظہ فرما کر اپنے ابتدائی سوالات کی روشنی میں ان پر کوئی کلام کرنے کی بجائے کچھ اور سوالات ان پر قائم کر دیے ہیں، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا جواب دوں۔ کیا واقعی یہی کسی بات کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ایک بحث کو طے کرنے سے پہلے دوسری بحث چھیڑ دی جائے اور بلا نہایت اسی طرح بات میں سے بات نکالنے کا سلسلہ چلتا رہے؟ آپ کے نئے سوالات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ابتدائی سوالات کی طرف پلٹیں اور خود دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایک کا میرے ان مضامین میں کیا جواب آپ کو ملا تھا اور آپ نے اس سے کس طرح گریز کیا ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ آپ نے 4 سوالات اس بنا پر اٹھائے تھے کہ ہم نے آئین کمیشن کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسلامی آئین کی اساس کے طور پر سنت کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کے یہ سوالات سنت کی قانونی حیثیت سے متعلق تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا پہلا سوال یہ تھا: آپ کے نزدیک سنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح کتاب سے مراد قرآن ہے، اسی طرح سنت یعنی سنت رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے جو جوابات میرے مذکورہ بالا مضامین میں آپ کے سامنے آئے وہ یہ ہیں: یہی محمدی تعلیم وہ بالاتر قانون سپریم لا ہے جو حاکم اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ قانون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو 2 شکلوں میں ملا ہے۔ ایک قرآن جو لفظ بلفظ خداوند عالم کی احکام و ہدایت پر مشتمل ہے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ
یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو قرآن کی منشا کی توضیح و تشریح کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محض نامہ بر نہیں تھے کہ اس کی کتاب پہنچا دینے کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہوتا، وہ اس کے مقرر کیے ہوئے رہنما، حاکم اور معلم بھی تھے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ تھا کہ اپنے قول اور عمل سے قانون الہی کی تشریح کریں، اس کا صحیح منشا سمجھیں، اس کے منشا کے مطابق افراد کی تربیت کریں، پھر تربیت یافتہ افراد کو ایک منظم جماعت کی شکل دے کر معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد کریں، پھر اصلاح شدہ معاشرے کو ایک صالح و مصلح ریاست کی صورت دے کر یہ دکھا دیں کہ اسلام کے اصولوں پر ایک مکمل تہذیب کا نظام کس طرح قائم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پورا کام جو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، وہ سنت ہے جو قرآن کے ساتھ مل کر حاکم اعلیٰ کے قانون برتر کی تشکیل و تکمیل کرتی ہے، اور اسی قانون برتر کا نام اسلامی اصطلاح میں شریعت ہے۔ ترجمان القرآن جنوری 58 عیسوی، صفحہ 210-211۔ یہ ایک ناقابل انکار تاریخی حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف قرآن پہنچا دینے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ہماگیر تحریک کی رہنمائی بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک مسلم سوسائٹی پیدا ہوئی، ایک نیا نظام تہذیب و تمدن وجود میں آیا اور ایک ریاست قائم ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پہنچانے کے سوا یہ دوسرے کام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، یہ آخر کس حیثیت سے تھے؟ آیا یہ نبی کی حیثیت سے تھے جس میں آپ اسی طرح خدا کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے جس طرح کے قرآن، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ حیثیت قرآن سنان دینے کے بعد ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد آپ عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان رہ جاتے تھے جس کا قول و فعل اپنے اندر بجائے خود کوئی قانونی سند و حجت نہیں رکھتا؟ پہلی بات تسلیم کی جائے تو سنت کو قرآن کے ساتھ قانونی سند و حجت ملنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ البتہ دوسری صورت میں سے قانون قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نامہ بر نہیں تھے، بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے رہبر، حاکم اور معلم بھی تھے، جن کی پیروی و اطاعت مسلمانوں پر لازم تھی اور جن کی زندگی کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا تھا۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، وہ یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ ایک نبی صرف خدا کا کلام پڑھ کر سنا دینے کی حد تک تو نبی ہو اور اس کے بعد وہ محض ایک عام آدمی رہ جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ آغاز اسلام سے آج تک بالاتفاق ہر زمانے میں اور تمام دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ واجب الاتباع اور ان کے امر و نہی کو واجب الاطاعت مانتے رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم عالم بھی اس امر واقعی سے انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حیثیت مانی ہے، اور اسی بنا پر اسلام کے قانونی نظام سنت کو قرآن کے ساتھ دوسرا ماخذ قانون تسلیم کیا گیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص سنت کی اس قانونی حیثیت کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے جب تک وہ صاف صاف یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تلاوت قرآن کی حد تک نبی تھے اور یہ کام کر دینے کے ساتھ ہی ان کی حیثیت نبوی ختم ہو جاتی تھی۔ پھر اگر وہ ایسا دعویٰ کرے بھی تو اسے بتانا ہوگا کہ یہ مرتبہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خود دے رہا ہے یا قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی مرتبہ دیا ہے۔ پہلی صورت میں اس کے قول کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں،
دوسری صورت میں اسے قرآن سے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ترجمان قرآن جنوری 58 عیسوی، صفحہ 216 217۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کو اپنے اس سوال کا جواب ملا یا نہیں کہ سنت سے کیا مراد ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہوا یا نہیں کہ اسلامی آئین کی اساس کے طور پر جس سنت کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ دوسرے سوالات چھیڑنے سے پہلے آپ کو یہ بات صاف کرنی چاہیے تھی کہ آیا آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنا دینے کے سوا دنیا میں اور کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ اگر کیا ہے تو وہ کس حیثیت میں تھا؟ اگر آپ کی رائے میں یہ کام کر دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مسلمان تھے عام مسلمانوں کی طرح، اور ان زائد از تلاوات قرآن اقوال و افعال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی نہ تھی، تو صاف صاف یہ بات کہیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اس رائے کا ماخذ کیا ہے، یا آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے یا قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ خدا کے مقرر کردہ ہادی، حاکم، قاضی، معلم، مربی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلم معاشرہ تیار کرنے اور ایک ریاست کا نظام بنا کر اور چلا کر دکھانے کا جو کارنامہ انجام دیا، اس میں آپ کی حیثیت ایک نبی کی تھی، یہ وہی سنت ہے یا نہیں جسے اسلام میں آئین کی اساس کا مرتبہ حاصل ہونا چاہیے؟ یہ بحث بات کی ہے کہ اس سنت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا۔ پہلے تو آپ یہ بات صاف کریں کہ قرآن کے علاوہ سنت رسول خود کوئی چیز ہے یا نہیں، اور اس کو آپ قرآن کے ساتھ ماخذ قانون مانتے ہیں یا نہیں، اور نہیں مانتے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ بنیادی بات جب تک صاف نہ ہو لے، ان ضمنی سوالات پر جو آپ نے اپنے دوسرے عنایت نامے میں چھیڑے ہیں بحث کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ سنت کس شکل میں موجود ہے؟ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کیا قرآن کی طرح ہمارے ہاں ایسی کوئی کتاب موجود ہے جس میں سنت رسول اللہ مرتب شکل میں موجود ہو، یعنی قرآن کی طرح اس کی کوئی جامع و مانع کتاب ہے؟ اس سوال کا جو جواب میرے محولہ بالا مضامین میں موجود ہے، اور اگر آپ نے ان کو بغور پڑھا ہے تو آپ کے سامنے بھی وہ آیا ہوگا، اسے میں پھر یہاں نقل کیے دیتا ہوں تاکہ جب نہیں تو اب آپ اسے ملاحظہ فرما لیں۔ سنت کو بجائے خود ماخذ قانون تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد پہلی مرتبہ ہم کو اس سوال کا سابقہ پیش نہیں آ گیا ہے کہ 1500 سال قبل جو نبوت مبعوث ہوئی تھی اس نے کیا سنت چھوڑی ہے۔ دو تاریخی حقیقتیں ناقابل انکار ہیں، ایک یہ کہ قرآن کی تعلیم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر جو معاشرہ اسلام کے آغاز میں پہلے دن قائم ہوا تھا وہ اس وقت سے آج تک مسلسل زندہ ہے، اس کی زندگی میں ایک دن کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا ہے، اور اس کے تمام ادارے اس ساری مدت میں پہم کام کرتے رہے ہیں۔ آج تمام دنیا کے مسلمانوں میں عقائد اور طرز فکر، اخلاق اور اقدار، ویلیوز، عبادات اور معاملات، نظریہ حیات اور طریقہ حیات کے اعتبار سے جو گہری مماثلت پائی جاتی ہے، جس میں اختلاف کی بنسبت ہم آہنگی کا عنصر بہت زیادہ موجود ہے، جو ان کو تمام روئے زمین پر منتشر ہونے کے باوجود ایک امت بنائے رکھنے کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے۔ یہی امر اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس معاشرے کو کسی ایک ہی سنت پر قائم کیا گیا تھا، اور وہ سنت ان طویل صدیوں کے دوران میں مسلسل جاری رہی۔ یہ کوئی گمشدہ چیز نہیں ہے جسے تلاش کرنے کے لیے ہمیں اندھیرے میں ٹٹولنا پڑ رہا ہو۔ دوسری تاریخی حقیقت جو اتنی ہی روشن ہے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے ہر زمانے میں مسلمان یہ معلوم کرنے کی پہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ سنت ثابتہ کیا ہے
اور کیا نئی چیز ان کے نظام حیات میں کسی جعلی طریقے سے داخل ہو رہی ہے؟ چونکہ سنت ان کے لیے قانون کی حیثیت رکھتی تھی، اسی پر ان کی عدالتوں میں فیصلے ہونے تھے اور ان کے گھروں سے لے کر حکومتوں تک کے معاملات چلنے تھے، اس لیے وہ اس کی تحقیق میں بے پرواہ اور لاابالی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس تحقیق کے ذرائع بھی اور اس کے نتائج بھی ہم کو اسلام کی پہلی خلافت کے زمانے سے لے کر آج تک نسل بعد نسل میراث میں ملے ہیں، اور بلا انقطاع ہر نسل کا کیا ہوا کام محفوظ ہے۔ ان دو حقیقتوں کو اگر کوئی اچھی طرح سمجھ لے اور سنت کو معلوم کرنے کے ذرائع کا باقاعدہ علمی مطالعہ کرے تو اسے کبھی یہ شبہ لاحق نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی لا ینحل معمہ ہے جس سے وہ آج یکا یک دو چار ہو گیا ہے۔ ترجمان قرآن جنوری 58 عیسوی صفحہ 218۔ اس مسئلے پر دوبارہ روشنی ڈالتے ہوئے میں نے اپنے دوسرے مضمون میں، جس کا حوالہ بھی میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، یہ لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عہد نبوت میں مسلمانوں کے لیے محض ایک پیر و مرشد اور واعظ نہیں تھے، بلکہ عملاً ان کی جماعت کے قائد، رہنما، حاکم، قاضی، شارع، مربی، معلم، سب کچھ تھے، اور عقائد و تصورات سے لے کر عملی زندگی کے تمام گوشوں تک مسلم سوسائٹی کی پوری تشکیل آپ ہی کے بتائے، سکھائے اور مقرر کیے طریقوں پر ہوئی تھی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے نماز، روزے اور مناسک حج کی جو تعلیم دی ہو بس وہی مسلمانوں میں رواج پا گئی ہو اور باقی باتیں محض واعظ و ارشاد میں مسلمان سن کر رہ جاتے ہوں، بلکہ فی الواقع جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ کی سکھائی ہوئی نماز فوراً مسجدوں میں رائج ہوئی اور اسی وقت جماعتیں اس پر قائم ہونے لگیں، اسی طرح شادی، بیاہ اور طلاق و وراثت کے متعلق جو قوانین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے انہی پر مسلم خاندانوں میں عمل شروع ہو گیا۔ لین دین کے جو ضابطے آپ نے مقرر کیے انہی کا بازاروں میں چلن ہونے لگا۔ مقدمات کے جو فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہی ملک کا قانون قرار پائے۔ لڑائیوں میں جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اور فتح پا کر مفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کیے وہی مسلم مملکت کے ضابطے بن گئے، اور فی الجملہ اسلامی معاشرہ اور اس کا نظام حیات اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ انہی سنتوں پر قائم ہوا جو آپ نے خود رائج کی یا جنہیں پہلے کے مروج طریقوں میں سے بعض کو برقرار رکھ کر آپ نے سنت اسلام کا جز بنا لیا۔ یہ وہ معلوم و متعارف سنتیں تھیں جن پر مسجد سے لے کر خاندان، منڈی، عدالت، ایوان حکومت اور بین الاقوامی سیاست تک مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے تمام ادارات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں عمل درآمد شروع کر دیا تھا، اور بعد میں خلفائے راشدین کے عہد سے لے کر دور حاضر تک ہمارے اجتماعی ادارات کے تسلسل میں ایک دن کا انقطاع بھی واقع نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی انقطاع رونما ہوا ہے تو صرف حکومت و عدالت اور پبلک لاء کے ادارات عملاً درہم برہم ہو جانے سے ہوا ہے۔ ان سنتوں کے معاملے میں ایک طرف حدیث کی مستند روایات اور دوسری طرف امت کا متواتر عمل دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ترجمان القرآن دسمبر 58 عیسوی صفحہ 167۔ پھر اسی سلسلے میں آگے چل کر مزید تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ بھی لکھا تھا، ان معلوم و متعارف سنتوں کے علاوہ ایک قسم سنتوں کی وہ تھی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہرت اور رواج عام حاصل نہ ہوا تھا، جو مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیصلے، ارشاد، امر و نہی، تقریر، اجازت یا عمل کو دیکھ کر یا سن کر خاص اشخاص کے علم میں آئی تھی اور عام لوگ ان سے واقف نہ ہو سکے تھے۔ ان سنتوں کا علم جو متفرق افراد کے پاس بکھرا ہوا تھا، امت نے اس کو جمع کرنے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً ہی شروع کر دیا،
کیونکہ خلفاء، حکام، قاضی، مفتی اور عوام سب اپنے اپنے دائرکار میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق کوئی فیصلہ یا عمل اپنی رائے اور استنباط کے بنا پر کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری سمجھتے تھے کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہدایت تو موجود نہیں ہے۔ اسی ضرورت کے خاطر ہر اس شخص کی تلاش شروع ہوئی جس کے پاس سنت کا کوئی علم تھا، اور ہر اس شخص نے جس کے پاس ایسا کوئی علم تھا خود ہی اس کو دوسروں تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ یہی روایت حدیث کا نقطۂ آغاز ہے، اور 11 ہجری سے تیسری چوتھی صدی تک ان متفرق سنتوں کو فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ موضوعات گھڑنے والوں نے ان کے اندر آمیزش کی جتنی کوششیں بھی کی وہ قریب سب ناکام بنا دی گئیں، کیونکہ جن سنتوں سے کوئی حل ثابت یا ساقط ہوتا تھا، جن کی بنا پر کوئی چیز حرام یا حلال ہوتی تھی، جس سے کوئی شخص سزا پا سکتا تھا یا کوئی ملزم بری ہو سکتا تھا، غرض یہ کہ جن سنتوں پر احکام اور قوانین کا مدار تھا، ان کے بارے میں حکومتیں، عدالتیں اور افتاء کی مسندیں اتنی بے پرواہ نہیں ہو سکتی تھیں کہ یوں ہی اٹھ کر کوئی شخص قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتا۔ اسی لیے جو سنتیں احکام سے متعلق تھی ان کے بارے میں پوری چھان بین کی گئی، سخت تنقید کی چھلنیوں سے ان کو چھانا گیا، روایت کے اصولوں پر بھی انہیں پرکھا گیا اور درایت کے اصولوں پر بھی، اور وہ سارا مواد جمع کر دیا گیا جس کی بنا پر کوئی روایت مانی گئی ہے یا رد کر دی گئی ہے، تاکہ بعد میں بھی جو شخص اس کے رد و قبول کے تاکہ بعد میں بھی ہر شخص اس کے رد و قبول کے متعلق تحقیقی رائے قائم کر سکے۔ اچھا ہمیں ایک کوشچن ہے، درایت کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ روایت تو ٹھیک ہے، اس نے ایک دوسرے کو روایت چلتی آ رہی ہے، درایت کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ درایت یہ ہوتی ہے کہ کچھ احادیث کو اس طرح سے پرکھا جائے کہ بعض دفعہ کوئی ایسے احکامات ہوتے ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید اسلام کا حکم نہیں ہے، حدیث تو ہے یہ لیکن یہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے یہ، تو پھر اس کو اس طرح پرکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کو دیگر احادیث میں جو احکامات آئے ہیں وہ احکامات اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات، ان کی روشنی میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایک جو حدیث ہے اس میں کوئی ایک حکم اگر یہ دیا گیا ہے تو یہ باقی سارے احکامات جس نہج پر ہیں اسی نہج پر یہ ہے یا نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر پھر حدیث کی جو گریڈنگ ہے وہ کی جاتی ہے، اس کو درایت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس جواب کو بغور ملاحظہ فرما لینے کے بعد اب آپ فرمائیے کہ آپ کو اپنے دوسرے سوال کا جواب ملا یا نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اس پر یہ کہیں کہ تم نے قرآن کی طرح ایک جامع و مانع کتاب کا نام تو لیا ہی نہیں جس میں سنت رسول اللہ مرتب شکل میں موجود ہو، مگر میں عرض کروں گا کہ میرے اس جواب پر یہ اعتراض ایک کج بحثی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک پڑھے لکھے ذی ہوش آدمی ہیں، کیا آپ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک معاشرے اور ریاست کا پورا نظام صرف ایک مدون کتاب آئین کوڈ ہی پر نہیں چلا کرتا ہے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ رواجات، کنونشنز، روایات، ٹریڈیشنز، نظائر، پریسیڈنٹس، عدالتی فیصلوں، انتظامی احکام، اخلاقی روایات وغیرہ کا ایک وسیع سلسلہ بھی ہوتا ہے جو کتاب آئین پر عملاً ایک نظام زندگی چلنے کا لازم نتیجہ ہے۔ یہ چیز ایک قوم کے نظام حیات کی جان ہوتی ہے جس سے الگ کر کے محض اس کی کتاب آئین نہ تو اس کے نظام حیات کی پوری تصویر ہی پیش کرتی ہے، نہ وہ ٹھیک طور پر سمجھی ہی جا سکتی ہے، اور یہ چیز دنیا میں کہیں بھی ایک جامع و مانع کتاب کی شکل میں مرتب نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ نہ ایسی کسی ایک کتاب کا فقدان یہ معنی رکھتا ہے کہ اس قوم کے پاس اس کی کتاب آئین کے سوا کوئی ضابطہ و قانون موجود نہیں ہے۔ آپ انگلستان، امریکہ یا دنیا کے کسی اور قوم کے سامنے یہ بات ذرا کہہ کر دیکھیں کہ تمہارے پاس تمہارے مدون قانون کونیفائڈ لاء کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب ساقط الاعتبار ہے، اور تمہاری تمام روایات وغیرہ کو یا تو ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہونا چاہیے ورنہ انہیں
آئینی حیثیت سے بالکل ناقابل لحاظ قرار دیا جانا چاہیے۔ پھر آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا یہ ارشاد کتنے وزن کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کسی کا کہنا کہ عہد نبوی کے روایات، نظائر، فیصلوں، احکام اور ہدایت کا پورا ریکارڈ ہم کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب شدہ ملنا چاہیے تھا، در حقیقت ایک خالص غیر عملی طرز فکر ہے، اور وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے جو خیالی دنیا میں رہتا ہو۔ آپ قدیم زمانے کے عرب کی حالت کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آج اس زمانے کی حالت کو لے لیجئے، جبکہ احوال و وقائع کو ریکارڈ کرنے کے ذرائع بے حد ترقی کر چکے ہیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس زمانے میں کوئی لیڈر ایسا موجود ہے جو 23 سال تک شب و روز کی مصروف زندگی میں ایک عظیم الشان تحریک برپا کرتا ہے، ہزاروں افراد کو اپنی تعلیم و تربیت سے تیار کرتا ہے، ان سے کام لے کر ایک پورے ملک کی فکری، اخلاقی، تمدنی اور معاشی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، اپنی قیادت و رہنمائی میں ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی ریاست وجود میں لاتا ہے۔ اس معاشرے میں اس کی ذات ہر وقت ایک مستقل نمونہ ہدایت بنی رہتی ہے، ہر حالت میں لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سبق لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ ہر طرح کے لوگ شب و روز اس سے ملتے ہیں اور وہ ان کو عقائد و افکار، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، غرض ہر شعبہ زندگی کے متعلق اصولی ہدایت بھی دیتا ہے اور جزئی احکام بھی۔ پھر اپنی قائم کردہ ریاست کا فرمانروا، قاضی، شارع، مدبر اور سپہ سالار بھی تنہا وہی ہے، اور 10 سال تک اس مملکت کے تمام شعبوں کو وہ خود اپنے اصولوں پر قائم کرتا ہے اور اپنی رہنمائی میں چلاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس زمانے میں بھی یہ سارا کام کسی ایک ملک میں ہو تو اس کا ریکارڈ ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا ہر وقت اس لیڈر کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر لگا رہ سکتا ہے؟ کیا ہر آن فلم کی مشیر اس کی شبانہ روز نقل و حرکت ثبت کرنے میں لگی رہ سکتی ہے؟ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ ٹھپا جو اس لیڈر نے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی پر، پورے معاشرے کی حیات اور پوری ریاست کے نظام پر چھوڑا ہے، سرے سے کوئی شہادت ہی نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جا سکے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ اس لیڈر کی تقریریں سننے والی، اس کی زندگی دیکھنے والی، اس سے ربط و تعلق رکھنے والے بے شمار اشخاص کی رپورٹیں سب کی سب ناقابل اعتماد ہیں، کیونکہ خود اس لیڈر کے سامنے وہ ایک کتاب کی شکل میں مرتب نہیں کی گئی اور لیڈر نے ان پر اپنے ہاتھ سے مہر تصدیق ثبت نہیں کی؟ کیا آپ فرمائیں گے کہ اس کے عدالتی فیصلے، اس کے انتظامی احکام، اس کے قانونی فرامین، اس کے صلح و جنگ کے معاملات کے متعلق جتنا مواد بھی بہت سی مختلف صورتوں میں موجود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جامع و مانع کتاب کی شکل میں تو ہے ہی نہیں؟ ان امور پر اگر بحث کی نیت سے نہیں بلکہ بات سمجھنے کی نیت سے غور کیا جائے تو ایک ذی فہم آدمی خود محسوس کر لے گا کہ یہ ایک کتاب کا مطالبہ کتنا محمل ہے۔ اس طرح کی باتیں کمرے میں بیٹھ کر چند نیم خواندہ اور فریب خوردہ عقیدت مندوں کے سامنے کر لی جائیں تو مذائقہ نہیں، مگر کھلے میدان میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ان کو چیلنج کے انداز میں پیش کرنا بڑی جسارت ہے۔ جزاک اللہ خیر حامد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آج اس کو انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے اور اگلی نشست میں اس سے جو آگے کا مطالعہ ہے وہ کریں گے۔ تو ابھی جو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی استفسار وغیرہ ہے تو ابھی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یا آپ کو اپنی کوئی بات جو یہاں سے آپ نے سمجھی ہے سمری کے انداز میں کوئی بات کہنا چاہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی اچھا، یہی بات سمجھی ہے کہ یہ جو پھر حدیث کے منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی بات یہ چیز لکھی ہوئی دکھائیں، لیکن وہ سنت تواترہ یا جو امت کی ایک تواتر سے جو ان کی پریکٹس چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو ٹوٹلی وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ موجود ہیں آج کل قرآن کی
کرتے ہیں جو ایک صاحب جو گزر چکے ہیں، نام ان کا کیا لینا، غلام احمد پرویز صاحب جو بڑے مشہور تھے اس معاملے میں، تو وہ جس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ نماز کا مطلب کچھ اور ہے، اور جناب قرآن وہ اپنی ایک لغت لے لیتے تھے اور قرآن کو اپنی لغت پہ اس کی تشریح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ مولانا ابو العلا مودودی نے دیباچے میں لکھا کہ لغت ایک اپنی بنا لیتے تھے اور سنت سے اس کو سائڈ پہ کر دیا، اس کے بعد اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے جائیں. کہ اگر آپ کو اس سے میں یہ چیز سمجھاؤں کہ اگر ایک امت کسی چیز پہ متفق ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک جگہ پہ ہے، اگر ہم ٹوٹلی اوے افریقہ میں چلے جاتے ہیں وہاں بھی لوگ کسی ایک ہی چیز کو فالو کر رہے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، پھر اگر عربوں میں آ جاتے ہیں وہاں بھی وہ چیز ہے. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپوز ایک ہی ایسی کوئی طریقہ یا ایک کام جو امت انجام دے رہی ہے، ان کے کچھ کسٹمز ہیں، ان کی کوئی ٹریڈیشنز ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی غلط ہو. آپ قرآن اس کی بالکل اپوزٹ ایک قرآن سے اپنی ایک تشریح و تفہیم نکال کے لے آئیں کہ جی میرے اندازے کے مطابق تو عربی لغت میں یہ اس کا ترجمہ ہوگا، جبکہ امت تواتر کے ساتھ بالکل اپوزٹ ایک کام کر رہی ہے. تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ٹھیک ہے کہ آپ اگر کوئی چیز آپ کو ایک جلد میں یا ایک دو گتوں کے درمیان نہیں مل رہی جو میں سمجھاؤں، لیکن امت ایک کام تواتر کے ساتھ کر رہی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری امت غلط ہو اور پچھلے 1400 سالوں سے غلط ہو اور آپ ایک دم اٹھیں اور کہیں گے جی مجھے تو اس بات کا یہ معنی سمجھ آیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ سنت اور سنت کے ساتھ امت کا تواتر سے اس کام کو کرنا. جزاک اللہ خیر حامد بھائی، بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس بات کو یہاں پر پیش کیا ہے ماشاءاللہ. اور جس طرح سے یہاں پر تفصیل سے ہم نے دیکھا کہ جو اعتراض اٹھانے والے ہیں یہ خطوط پڑھنے کا اور پڑھوانے کا بنیادی مقصد یہی تھا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں. بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال اٹھانے والے نے سوالات اس طرح سے اٹھائے جیسے وہ بڑا درد رکھتا ہے اسلام کا اور دین کا اپنے دل میں، اور وہ بڑے دل سے چاہتا ہے کہ بھی قرآن کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو اور پاکستان کا جو دستور ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر بنے. لیکن اسی کے اندر سے وہ اس طرح کے بے بنیاد باتیں کر کے یہ بات باور کرنا چاہتا ہے کہ سنت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی دستور سازی کی جائے یا کسی ملک کا نظام بنایا جائے. تو اس کا جواب آج ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا یہاں پر کہ جو عام طور پہ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کسی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تو ہمارے سامنے پوری بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس قرآن کی بنیاد کے اوپر جو ڈیٹیلنگ ہوئی، جو ڈیٹیل ایک پورا معاشرہ تشکیل پایا اور ایک پورا نظام حکومت اس کی بنیاد کے اوپر تشکیل پایا، اس کی جو تفصیلات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کو جس طرح سے آرگنائز کیا، جس طرح سے اسٹیبلش کیا اور جس طرح سے کر کے دکھایا، ڈیٹیل میں کر کے دکھایا. ظاہر ہے اسلام قرآن فار ایگزامپل قرآن کا حکم ہے کہ صلاۃ یعنی نماز کو قائم کیا جائے. اب ڈیٹیلنگ تو قرآن نے نہیں بتائی ہے، اس کی پوری تفصیل تو ہمیں سنت ہی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نیت باندھیں گے، کس طریقے سے آپ جو ہے رکوع اور سجود کریں گے، اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، وضو کس طریقے سے کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ کس طرح سے ہوگا وہ، اسی طرح نماز کی جو رکعات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں ساری وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں اور امت نے اس وقت سیکھ لیا. اسی طرح جو گھر ہے اور جو سوسائٹی ہے وہ کس طرح سے آرگنائز ہوگی، یعنی گھر کو آرگنائز کرنے کا جو نقطہ آغاز ہے وہ نکاح اور شادی ہے. تو نکاح اور شادی کس طریقے سے ہوگی، کس طریقے سے اسٹیبلش ہوں گے، اور پھر خاندان کس طرح سے اسٹیبلش ہوں گے، کیا حقوق اور فرائض ہوں گے، وہ بھی قرآن کے اصولوں کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیلاً جو ہے کر کے بھی دکھایا. اور پھر اس کے جو ایکسٹینڈڈ جو اس کے لیے احکامات ہونے چاہیے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے. تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ جو ایک پوری پھیلی ہوئی انسانی زندگی ہے اس کے متعلق جب مختلف پہلوؤں سے احکامات دیے جاتے ہیں، وہ آپ کے سوسائٹی کے جس طرح سے بھی میں نے باتیں کی وہ ہوں، یا نظام حکومت چلانے کے لیے پورے عدالتوں میں کس طریقے سے فیصلے کیے جائیں گے، یا نظام معیشت چلانے کے لیے معیشت کے فیصلے کس طرح سے ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں کہیں پر بھی جب نظام بنتے ہیں، قائم ہوتے ہیں،
تو ان کو کسی ایک کتاب میں کہیں پر بھی مرتب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو پورے علوم ہیں جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ مطالبہ کرنا کہ کوئی ایک سنت کی کوئی ایک کتاب ہو جس میں پوری کی پوری سنت لکھی ہوئی ہو تب ہم اس کو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، تو یہ ایک احمقانہ سا مطالبہ ہے جس کو مولانا نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہاں پر پیش کیا ہے. تو آج کی گفتگو کو ہم انشاءاللہ یہیں پہ روکیں گے اور اگلی نشست میں اس سے آگے کا مطالعہ کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو آج کی نشست کے اختتام کے لیے میں حامد قیوم بھائی سے کہوں گا کہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ آج کی نشست کا اختتام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و نبینا مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمین. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات الفردوس النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین.